بہت ایک سنگین بات ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغض میں، اور خاص طور پہ جس طرح میں نے پرسوں بھی کہا کہ جو عوامی مسائل ہیں، جو عوام اس ملک کی بد دعائیں دے رہی ہے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کی حکومت کو، جو لعن طعن پورے ملک میں ان کے اوپر ہو رہی ہے، اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ لوکل گورنمنٹ کے قانون کو بنیاد بنا کر ایک ڈرامہ کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بھئی خیبر پختونخوا میں بھی وہ قانون نہیں ہے جس کا مطالبہ آپ یہاں کر رہے ہیں، پنجاب میں بھی نہیں ہے جس کا مطالبہ آپ یہاں کر رہے ہیں، اسلام آباد میں بھی نہیں ہے جس کا مطالبہ آپ کر رہے ہیں، بلوچستان میں بھی نہیں ہے جس کا مطالبہ آپ یہاں کر رہے ہیں، تو یہ صرف اور صرف صوبہ سندھ اور خاص طور پہ کراچی کے اندر یہ ڈرامہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ 350 ارب روپے کا جو منی بجٹ انہوں نے اس قوم کے اوپر، اس ملک کے لوگوں کے اوپر تھوپا ہے، اس سے عوام کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ ابھی میں کل وہ ٹی وی پہ ہی دیکھ رہا تھا کہ مری میں جو واقعہ ہوا جس میں 23 لوگ شہید ہو گئے، اس کی ایک رپورٹ آئی ہے۔ یہاں تو 23 لوگوں کو اگر کتا کاٹ لے تو یہاں اتنا شور مچتا ہے، وہاں 23 لوگوں کا قتل ہوا ہے۔ وہ جنگل میں نہیں تھے، صحرا میں نہیں تھے، کسی بیابان میں نہیں تھے، پہاڑوں پر نہیں تھے، وہ اسلام آباد سے کوئی 1 گھنٹے کی ڈرائیو پہ تھے۔ اگر اسلام آباد سے لوگ پیدل بھی نکلتے ان کو بچانے کے لیے تو وہ بچ جاتے، مری سے پیدل نکلتے تب وہ بچ جاتے۔ وہ لوگ چیختے رہے، ان کے خاندان چیختے رہے، ان کے خاندان رابطہ کرتے رہے ان سے، کسی کی کوئی حس نہیں جاگی کہ 22 گھنٹے بعد وہ لوگ پتہ نہیں کس طرح بیچارے اس دنیا سے چلے گئے، ان کی حالت کیا ہوگی ذرا تصور تو کریں آپ۔ ان 23 لوگوں کے قتل پر کسی کو شرم نہیں آئی کہ کوئی استعفیٰ دے، کوئی کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرے، کوئی کھڑے ہو کے کوئی بات کرے۔ اور وزیر داخلہ صاحب فرماتے ہیں اگر میں نہیں جاتا تو 40 مر جاتے۔ شرم آنی چاہیے بات کرتے ہوئے۔ مطلب یہ کہ آپ چلے گئے تو 24 گھنٹے بعد، 48 گھنٹے بعد تو چلے 17 آدمی بچ گئے، ورنہ شاید 40 مرتے، 50 مرتے، تو پھر آپ کو ڈوب مرنا چاہیے کہ آپ پہلے کیوں نہیں گئے، یہ 23 بھی بچ جاتے۔ یہاں کوئی واقعہ ہو جائے چھوٹے سے چھوٹا تو بلاول بھٹو ذمہ دار ہے، وزیر اعلیٰ ذمہ دار ہے۔ وہاں 23 آدمی مر گئے بے سر و سامانی کے عالم میں، اسلام آباد سے 1 گھنٹہ دور، اور بس انتظامیہ ذمہ دار ہے۔ ہمارے آج جو یہ بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو بٹھا کے ان کے ساتھ بڑے بڑے اجلاس کریں، مجھے حیرت ان پہ ہوتی ہے۔ اگر ان بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو زیادہ شوق ہے، میں نام بتا دوں گا کون کون کلیکشن کرتا تھا ان کے لیے، پیسے اکٹھے کر کے دیتے تھے ان کو، اپنے سارے جو ان کی تنظیمیں، ان سے سارے انڈسٹریل ایریاز والے ان کو بھتے دیتے تھے، ساری دکانوں کی جتنی مارکیٹس بنی ان کو بھتے دیتے تھے۔ یہ آج وہ کہتے ہیں بلدیاتی قانون ہمیں منظور نہیں ہے۔ بھائی بلدیاتی قانون میں کیا برائی ہے بھلا یہ تو بتاؤ۔ صرف بغض ہے پیپلز پارٹی میں اور ایم کیو ایم کے خوف کے سائے میں اس طرح کی سیاست جو ہے ہم دوبارہ پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ اس شہر کے لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، اس شہر میں بے گناہ نوجوان شہید ہوئے ہیں اور بلا وجہ مارے گئے ہیں۔ کوئی اس لیے مارا گیا کہ وہ پٹھان تھا، کوئی اس لیے مارا گیا کہ وہ پنجابی تھا، کوئی اس لیے مارا گیا کہ وہ سندھی تھا، کوئی اردو بولنے والا اس لیے مارا گیا کہ وہ ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں تھا، یا وکیلوں کو زندہ جلایا گیا۔ 12 مئی کا واقعہ بھول گئے کہ کس طرح یہ ججوں کی تسلیل کی گئی تھی؟ کس سے ڈھکی چھپی باتیں ہیں یہ؟ 12 مئی کا جب کیس چلتا ہے تو کورٹ کے اندر ہزاروں لوگوں کو گھسا دیا جاتا تھا کہ وہ کیس کی پیروی نہ ہو سکے۔ یہ باتیں لوگوں کو یاد نہیں ہیں۔ آج وہ پارسا بن کے کھڑے ہوئے کہ جی کراچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ کراچی میں امن قائم ہو گیا ہے، زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ تمہاری بدماشی نہیں چل رہی ہے، زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ تمہاری بتاخوری بند ہو گئی ہے، زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ لوگ تمہارے اشارے پر اب کان دھرنے کو تیار نہیں ہیں، تمہاری نفرت انگیز سیاست کے ساتھ لوگ چلنے کو تیار نہیں ہیں۔ کینٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن کا رزلٹ اٹھا کے دیکھیں تو ذلت آمیز شکست ہوئی ہے ایم کیو ایم کو، ذلت آمیز۔ NA 249 کا رزلٹ اٹھا کے دیکھیں، ذلت آمیز شکست ہوئی ہے۔ PS 88 کا رزلٹ دیکھیں، ذلت آمیز شکست ہوئی ہے۔ اور آنے والے بلدیاتی الیکشن میں یہ خوف ہے جو پی ٹی آئی کو، جماعت اسلامی کو، ایم کیو ایم کو کھائے جا رہا ہے کہ ہمارا حشر برا ہونا ہے۔ اس لیے وہ لسانیت کی بنیاد پر لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل کر
ایک مرتبہ پھر کراچی شہر میں وہ نفرت کی سیاست کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور پی ٹی آئی بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جی ڈی اے بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، بغض پیپلز پارٹی، اور اپنی وہ جو میں نے بتایا نا جو عوامی ایشوز ہیں اس سے توجہ ہٹانے کے لیے۔ صرف ایک چیز میں بتا دوں کہ لوکل گورنمنٹ میں ایک چیز ایسی ہے جو بلدیاتی اداروں سے واپس ہوئی ہے، وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے۔ جو بلدیاتی جو ہمارے نمائندے تھے کے ایم سی کے پاس، یا اور جو بلدیاتی نمائندے جو ادارے ہیں، ڈی ایم سیز ہیں اور ہیں، کے ایم سی کے جو ڈسٹرکٹ کونسلز تھیں، ان کے پاس ایجوکیشن اور ہیلتھ تھا جو واپس لیا گیا۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس پر بھی پارٹی کے اندر بھی حکومت کے اندر بھی مختلف موقف تھا لوگوں، لیکن بڑی نیک نیتی سے لیا گیا۔ اور اس کے پیچھے بھی دیکھیں یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جس سے سندھ حکومت کو کوئی آمدنی ہوگی۔ اسکولوں کی حالت آپ کو پتہ ہے، ڈسپنسریز کی حالت آپ کو پتہ ہے، ہم اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، لیکن بہرحال یہ چیزیں جو ہے وہ اس پہ مزید بات ہو سکتی ہے، کوئی اتنا ایشو نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اس سے ہٹ کے ہم نے جتنے کام کیے ہیں ہم نے امپاور کیا ہے، پولیٹیکلی بھی، ایڈمنسٹریٹولی بھی اور فائنینشلی بھی امپاور کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اپوزیشن کو حق ہے احتجاج کرے، عوام میں جائے، آگاہی دے، لیکن گن تو نہیں ہو سکتے نا ہمارے سر پہ۔ آپ بندوق رکھ کے تو اپنی مرضی کا قانون نہیں بنوا سکتے آپ۔ کل جماعت اسلامی چلے بیٹھے بھائی، 17 دن سے ہم نے تو اعتراض نہیں کیا، نامناسب بات ہے، اسمبلی کے سامنے بیٹھے ٹھیک ہے، کل شارع فیصل چلے گئے اور شہریوں کو کتنی تکلیف ہوئی آپ کو اندازہ ہے۔ کل کوئی 3-4 بجے سے لے کے رات 8-9 بجے تک جتنے پریشان اس شہر کے لوگ ہوئے اس کا آپ کو اندازہ ہے۔ اگر آپ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ جی شہریوں کو بھی تنگ کریں، شہریوں کو بھی پریشان کریں اور اس کا دباؤ بھی حکومت پہ ڈلوائیں اور پھر ہم یہ کریں، تو اب شہری اتنے غافل نہیں ہیں، بے شعور نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور ہمارے قانون بنانے کے اختیار کو پاکستان کی کوئی طاقت ہم سے نہیں چھین سکتی، بشمول عدالتوں کے۔ عدالتوں کو بھی اگر اعتراض ہوگا تو وہ دوبارہ اسمبلی کو ریفر کریں گے کہ آپ قانون کو ٹھیک کیجیے۔ عدالتیں خود سے قانون نہیں بنا سکتی، صرف اسمبلی کا اختیار ہے۔ یہ نالائق حکومت ہر چیز میں ناکام ہوئی ہے، اور پھر یہ ایک چھوٹا سا ایشو بنا کے یہاں کھڑے ہو گئے اور کہہ رہے ہیں ہم گھوٹکی سے، اللہ کرو نکلو گھوٹکی سے بھائی، 27 کو کیوں نکلو، 27 سے پہلے نکلو۔ جو یہاں پر پورے شہر میں مل جل کے 1000 آدمی نہیں اکٹھے کر سکے وہ گھوٹکی سے مارچ کریں گے، بسم اللہ کرو۔ آپ کو لوگ جوتے ماریں گے جن کے گھروں میں گیس نہیں آ رہی، آپ کو وہ لوگ جوتے ماریں گے جن کو یوریا نہیں مل رہی ہے، آپ کو وہ لوگ جوتے ماریں گے جن کو پیٹرول تو مہنگا دے رہے ہو، جن کو چینی تم نے مہنگی کی ہے، وہی لوگ تمہیں نمٹ لیں گے، ہمیں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم تو کہہ رہے اللہ کرے نکلو تم وہاں سے، سفر شروع تو کرو اپنا، تمہیں اس ملک کے لوگ خود ہی ہینڈل کر لیں گے، سنبھال لیں گے۔